ویلکم ٹو نیٹورک ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل۔ اس یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو کمپیوٹر کورسز کے حوالے سے مزید انفارمیشن دیں گے جس کو سیکھ کر آپ اپنی اسکل کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزید جو ویڈیو ہے آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچ سکے۔ یہاں پر میں آپ کو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کے حوالے سے بتاؤں گا۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ وہ مشین ہے جسے انسان نے اپنے روزمرہ کام کو زیادہ آسانی اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ بہت سا کام ہم چند سیکنڈ یا چند منٹ میں کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے اس ڈیفینیشن کو آپ نے ایک بار ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں ٹائپ آف کمپیوٹر، یعنی کہ ہماری زندگی میں کمپیوٹر کا بہت ہی اہم مقصد رول ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن سے لے کے بایو تک ٹائپ آف کمپیوٹر، اس کے نیم، ان پٹ ڈیوائس اور آؤٹ پٹ ڈیوائس کے بارے میں بتائیں گے۔ ان میں سے ان پٹ ڈیوائس کے نیم اور ان کی ٹائپس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جائے گی۔ ان میں ہم آؤٹ پٹ ڈیوائس اور ان پٹ ڈیوائس کے استعمال اور اس کی کارکردگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ان پٹ ڈیوائس میں فرسٹ کی بورڈ، ماؤس اور لائٹ پین، اس سے آگے ٹائپ ان کی بتائی گئی ہے ریڈر کے متعلق تک۔ آگے ہم آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس میں مانیٹر، پرنٹر، ساؤنڈ کارڈ، ویڈیو کارڈ ہے۔ اگلی سلائڈ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے ان کی انفارمیشن کے بارے میں۔ آپ کے سامنے یہ ایک کمپیوٹر ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جسے ہم کچھ معلومات، ہدایات یا ڈیٹا دیتے ہیں۔ کمپیوٹر دی جانے والی معلومات پر کچھ کام کرتا ہے اور پھر ہمیں مطلوبہ نتائج یا ریزلٹس فراہم کرتا ہے۔ کہ کمپیوٹر میں کون سے اہم بنیادی پارٹس ہیں جس کو ہم اس روز کی مرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کمپیوٹر میں پہلا مانیٹر ہے جسے ہم فائنل پینل ڈسپلے آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ دوسرا اسپیکر جو آؤٹ پٹ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ان پٹ ڈیوائس کی بورڈ ہے اور یہاں پہ ماؤس بھی ان پٹ ڈیوائس ہمیں بتا رہا ہے۔ یہاں پہ سی پی یو ایک سسٹم یونٹ ہے، یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کو پروسیس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ میں یہاں پر ہم نے ٹائپ آف کمپیوٹر کی امیجز اور اس کے نیم کے بارے میں بتایا ہے جس میں پی سی کمپیوٹر ہے، اور نیکسٹ ہم اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ یہاں پہ سینٹرل پروسیس یونٹ، لائٹ پین، جو میں نے آپ کو پیچھے آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دی تھی کہ یہ یوز کرنے کے لیے کیسے یوز ہوتے ہیں یہ عوامل کمپیوٹر میں۔ یہاں پر آپ کو ٹائپ پارٹس آف کمپیوٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ٹرم ان پٹ ہے۔ ان پٹ کے معنی کسی سسٹم کو کوئی چیز یا ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔ کمپیوٹر ان پٹ سے مراد کوئی ایسی چیز یا ڈیٹا ہے جو ہم کمپیوٹر کو فراہم کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اس کی مثال ایک جوسر کی لی جا سکتی ہے جس میں ہم مختلف قسم کے پھل ڈالتے ہیں۔ جوسر ان پھلوں کا رس نکال کر گودا علیحدہ کر دیتا ہے۔ غور کریں، یہ پھل جوسر کے لیے ان پٹ ہے۔ وہ چیز جو کمپیوٹر کو ان پٹ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ان پٹ ڈیوائس کہلاتی ہے۔ جیسے کی بورڈ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے کے کام آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے جوسر کی ایگزامپل دوبارہ دیکھیں تو کسی جوسر کے اندر آپ کو پھل ڈالنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ جوسر کے لیے ان پٹ ڈیوائس ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی کمپیوٹر کی ان پٹ ڈیوائسز میں کی بورڈ، ماؤس اور اسکینر وغیرہ شامل ہیں جن کی تفصیل آپ اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر کسی ٹیوب ویل سے حاصل ہونے والا پانی ٹیوب ویل کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے اور جوسر سے نکلنے والا جوس جوسر کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے۔ اسی طرح وہ چیز جو آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے آؤٹ پٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔
مثلاً جوسر کی مثال میں گلاس یا کپ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں جوسر میں سے آؤٹ پٹ مل رہی ہے، یعنی جوس۔ کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ لینے کے لیے ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام استعمال ہونے والی کمپیوٹر آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پرنٹر، مانیٹر اور اسپیکر۔ پروسیسنگ کو سمجھنے کے لیے آئیے تھریشر کی مثال کو دوبارہ لیتے ہیں۔ جب تھریشر کو کٹی ہوئی گندم ان پٹ کی جاتی ہے تو یہ اس پر کچھ کام کرتا ہے، یعنی اس کے دانے اور بھس علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ اس کام کو تھریشر کی پروسیسنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر ان پٹ پر انٹرنلی کچھ کام یا پروسیسنگ کرتا ہے جس سے آؤٹ پٹ حاصل ہوتی ہے۔ اسٹوریج۔ روزمرہ زندگی کی ایک اور مثال لائبریری کی ہے، جہاں ہر قسم کے سبجیکٹس کے متعلق مختلف کتابیں موجود ہوتی ہیں، جیسے میتھس، پالیٹکس، سائنس وغیرہ۔ گویا لائبریری کے اندر ہر قسم کی کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو مختلف جگہوں پر جا کر انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف قسم کا بے شمار ڈیٹا اور انفارمیشن اسٹور کی جا سکتی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے اور ہمیں اسے مختلف جگہوں پر جا کر ڈھونڈنا نہ پڑے۔ اسٹوریج ڈیوائسز۔ کمپیوٹر میں انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے کچھ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کی تفصیل ہم آپ کو اگلے لیسنز میں بتائیں گے۔ اس سے متعلق چند نام آپ ذہن نشین کر لیں، مثلاً اس میں روم، ریم، ہارڈ ڈسک، میموری کارڈز، یو ایس بی ڈسک، سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز شامل ہیں۔ اسٹوریج ڈیوائسز آپ کی چیزوں کو ایک جگہ محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عام زندگی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے آپ کے کچن میں مختلف مسالہ جات کو اسٹور کرنے کے لیے کیبنٹ استعمال ہوتی ہے۔ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر اپنے ہارڈ ویئر ڈیوائسز یا آؤٹ پٹ اور ان پٹ ڈیوائسز کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے ایک نئی ٹرم آتی ہے جسے ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا کمپیوٹرائزڈ آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو آپریٹر ایک ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے سارا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر کو فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر اس ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر لیتا ہے اور اس کو انفارمیشن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اس کو کارڈ پر لکھنے کے لیے ایک خاص ترتیب دیتا ہے، یعنی یہ دیکھتا ہے کہ کارڈ پر کون سی انفارمیشن پہلے آئے گی اور کون سی بعد میں۔ اس طرح جب کمپیوٹر ہمیں کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ آؤٹ پٹ کے طور پر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی سافٹ ویئر ہی استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، سرور، مائکرو کمپیوٹر، گیم کنسولز، موبائل کمپیوٹرز اینڈ موبائل ڈیوائسز اور embedded کمپیوٹرز۔ سپر کمپیوٹرز۔ سب سے پہلے کمپیوٹر کی ٹائپ سپر کمپیوٹر ہے۔ یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن انتہائی ایکوریسی کے ساتھ۔ چونکہ یہ کمپیوٹرز بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ مشہور سپر کمپیوٹرز میں ٹائٹین، ٹیانی 2 اور کے کمپیوٹر شامل ہیں۔ مین فریم کمپیوٹرز۔ سپر کمپیوٹر سے چھوٹے اور ذرا سی کم رفتار رکھنے والے کمپیوٹرز کو ہم مین فریم کمپیوٹرز کہتے ہیں۔ لہٰذا نیکسٹ ٹائپ جو کمپیوٹرز کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ یہ کمپیوٹرز سائز کے لحاظ سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے ان میں زیادہ انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مین فریم کمپیوٹرز قیمت میں بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کمپیوٹرز پی آئی اے، بینکس اور بہت سی دوسری آرگنائزیشنز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ سرورز۔ مین فریم کمپیوٹرز کے بعد
جن کمپیوٹر کی باری آتی ہے وہ سرورز کہلاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کی کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے۔ سرورز کا بنیادی کام ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورک پر موجود ریسورسز تک رسائی کنٹرول کرنا ہے، یعنی بہت سارے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سرور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ سرور کے ذریعے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور دوسرے ریسورسز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں اگلے لیسنز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ان میں ڈیل، ایچ پی اور ایسر کے سرورز زیادہ مشہور ہیں۔ مائکرو کمپیوٹرز۔ مائکرو کمپیوٹرز کو عام طور پر پی سی یا پرسنل کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کمپیوٹرز ہیں جو آفیسز، اسکولز، کالجز اور گھروں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کے کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز اور سرورز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے اور اسی لیے ان کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کمپیوٹرز کو آپ کی میز پر رکھنے کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان میں زیادہ مشہور آئی بی ایم، ڈیل، ایچ پی اور ایپل میکنٹاش کمپیوٹرز ہیں۔ گیم کنسول۔ گیم کنسول ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جس پر ایک یا ایک سے زیادہ افراد ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، یعنی ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ کچھ مشہور گیم کنسول میں مائکروسافٹ کا ایکس باکس 360، نائنٹینڈو کا وائی اور سونی کا پلے اسٹیشن شامل ہیں۔ موبائل کمپیوٹرز۔ موبائل کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جسے آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور تقریباً پرسنل کمپیوٹر جیسی ہوتی ہے۔ موبائل کمپیوٹر کی مثال لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا نوٹ بک کمپیوٹر ہیں۔ موبائل ڈیوائسز۔ موبائل ڈیوائس ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جو کہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں سما سکتی ہے۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور پرسنل کمپیوٹر سے ذرا کم ہوتی ہے۔ موبائل ڈیوائس میں اسمارٹ فونز، ای بک ریڈر اور ڈیجیٹل کیمراز شامل ہیں۔ امبیڈڈ کمپیوٹر۔ امبیڈڈ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جسے کسی پروڈکٹ میں ایک کمپوننٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بڑی پروڈکٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی کمپیوٹنگ پاور بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ڈی وی ڈی پلیئر، ڈیجیٹل ٹی وی اور فوٹو کاپی مشینز چند ایسی پروڈکٹ ہیں جن میں امبیڈڈ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔ جی تو اب تک ہم نے ماڈیول 1 کے اس حصے میں جن چیزوں اور کانسیپٹس کو ڈسکس کیا وہ یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ کمپیوٹر ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے اور کتنا ضروری ہے۔